اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اشرف عاصمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، ہمارا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے حق کی تو بات کرتے ہیں لیکن اپنے فرائض کی ادائیگی کی بات نہیں کرتے، اور اپنے چند تکوں کی خاطر دوسرے کا لاکھوں کا نقصان کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اپنا حق لینا چاہتے ہیں تو ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ہم ادا کریں۔ ناظرین اکرام، تنازعات کے غیر رسمی حل اے ڈی آر میں فری کین کی رضامندی اور حکم امتناعی کے حوالے سے ہم ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کا آج جو ہے وہ ڈسکشن یہاں پر ہو رہی ہے۔ فری کین کی طرف سے دی جانے والی رضامندی کب تک نافذ العمل رہے گی، اور کیا ثالثین کے پاس اصل تبدیل کرنے دینے کا اختیار ہے یا نہیں؟ اصلی تبدیل کرنے یعنی اینٹی سٹیٹس کو کا اختیار ہے یا نہیں؟ ناظرین اکرام، یہ جسٹس وقار احمد صاحب نے اس فیصلے کو لکھا اور یہ 2023 پی ایل جے 952 میں نریٹ کیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، ضلع کرم میں فری کین کے درمیان زمین کے تنازع پر، جس میں جرگہ کے ممبران کی مشاورت سے اسی زمین پر مختلف جگہوں پر آبادی شروع کرنے کی تجویز دی تھی، جس کے نتیجے میں فری کین نے باقاعدہ آبادی یعنی کمپاؤنڈ بنائی۔ بعد ازاں اسی جرگے کے ایک ممبر لوئر کرم صدا کے اسسٹنٹ کمشنر کے ہاں استغاثہ درج ہوا اور ہاؤسز رومز خالی کرنے کے ساتھ اس وقت قبضہ لینے کی درخواست کی گئی۔ جب تک فری کین کے درمیان تنازع کا کوئی مناسب حل نہ نکل آئے، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر، جو کہ موجودہ درخواست میں مدعا لائن نمبر 1 ہے، ای ڈی آر ایکٹ 2021 کے سیکشن 3 پر انحصار کرتے متنازع ہاؤسز کو خالی کرنے کے ساتھ ساتھ قبضہ بھی لے لیا اور وہاں پر پولیس کو تعینات کر دیا، جس کے خلاف موجودہ مدعی جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں درخواست اس نے دائر کی۔ ناظرین اکرام، ایک بات نوٹ ہے کہ کرنے کے قابل ہے کہ اے ڈی آر ایکٹ 2021 کے سیکشن 3 کے تحت دیوانی عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی تنازع کو اے ڈی آر کے لیے بھیج سکتا ہے، جس کے لیے فری کین کی رضامندی حالات اس طرح ہوں کہ اے ڈی آر کے ذریعے حل ممکن ہو اور کوئی پیچیدہ قانونی یا واقعاتی سوال نہ ہو، یعنی آپ آپس میں مل بیٹھ کر ثالثی کے ذریعے۔ اسی طرح سیکشن 3 میں ڈپٹی کمشنر یا کوئی دوسرا افیسر جو صوبائی حکومت نامزد کرے کو بااختیار بنایا گیا کہ وہ کسی معاملے کو اے ڈی آر کے ذریعے حل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی فری کین کی رضامندی ناگزیر ہے۔ ذیلی دفعہ 3(6) میں تنازع کے مزید بگاڑ کو روکنے کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے ثالثین یا ریفرنگ اتھارٹی کو اصلی حالت برقرار رکھنے کی حد تک حکم امتناعی دینے کا اختیار ہے۔ ناظرین اکرام، دلائل سننے کے بعد عدالت نے چونکہ مدعی نے اسسٹنٹ کمشنر کے حکم کو چیلنج کر دیا، لہذا عدالت خود کو صرف اس حد تک محدود رکھتی ہے کہ جو حکم اسسٹنٹ کمشنر یعنی موجودہ مدعا لائن نمبر 1 نے پاس کیا وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، یعنی اس کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے کا آغاز کہ ذیلی دفعہ 3(1) میں دیوانی عدالت، جبکہ دفعہ 3(2) میں ڈپٹی کمشنر یا دوسرے افیسر جو کہ صوبائی حکومت نامزد کرتی ہے کو بااختیار بنایا گیا کہ وہ تنازع کو اے ڈی آر کے لیے بھیج دے، لیکن اس کے لیے فری کین کی رضامندی لازمی ہے۔ دوسری بات، زیر دفعہ 3(6) میں حکم امتناعی کا مقصد ان کے الفاظ سے واضح ہے کہ ثالثین اصلی حالت برقرار رکھنے کی حد تک مجاز ہے، لہذا زیر دفعہ 3 کے تحت دی گئی آرڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ فری کین کے رضامندی سے ہوں، جن کے لیے انہوں نے باقاعدہ لکھنے میں اختیار دیا ہو۔ یہ صرف اس حالت میں دیا جا سکتا ہے کہ جہاں پر تنازع مزید بگاڑ اور بدامنی کا خدشہ ہو۔ اسی طرح اصلی حالت برقرار رکھنے کی حد تک اختیار حاصل اصلی حالت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اصلی حالت سے مراد یہاں پر جو ہے سٹیٹس کو ہے۔ دا سٹیٹس کو از دا کرنٹ اسٹیٹ آف تھنگ، یعنی جو جس طرح کے حالات ہیں اسی طرح رہے، اور یہ حکم ایک خاص وقت کے لیے ہوگا۔ لہٰذا اے ڈی آر کے لیے فری کین کی رضامندی دونوں صورتوں میں لازمی ہے، جبکہ موجودہ کیس میں تنازع کو جرگہ ممبران کو سپرد کرتے وقت مدعی کی رضامندی شامل تھی، لیکن جب وہ معاملہ مدعا لائن نمبر 1 یعنی اسسٹنٹ کمشنر کے سپرد ہوا تو مدعی نے تب رضامندی ظاہر نہیں دی تھی، بلکہ مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا تھا۔
لہٰذا حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ مدعا علیہ نمبر 1 نے مدعی کی رضامندی حاصل نہیں کی، کیونکہ جو رضامندی جرگہ کے حد تک دیا گیا تھا اس کو مدعا علیہ نے نمبر 1 فرضی نہیں سمجھ سکتے، اس لیے الگ سے رضامندی ضروری تھی جو کہ مدعا علیہ نے حاصل نہیں کی، لہٰذا ہاؤسز یعنی کمپاؤنڈ خالی کرنے کے لیے جو حکم مدعا علیہ نے دیا وہ غیر قانونی ہے۔ ناظرین کرام، زیر دفعہ 3A DR ایکٹ 2021 کے تحت تنازعات کا غیر رسمی حل کے لیے فریقین کی باقاعدہ رضامندی ضروری ہے، اور ریفرنگ اتھارٹی یا ثالثین کے پاس حکم امتناعی کا اختیار صرف عصری حالت کو برقرار رکھنے کی حد تک ہے۔ یہ تھی جناب ایک امپورٹنٹ ججمنٹ جسٹس وقار صاحب نے لکھی تھی، اور یہ آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔